اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ عوام الناس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے محکمہ پولیس کا نیا طریقہ، ہر محلے کے نوجوانوں اور ذمہ داروں سے پولیس اہلکار روابط مضبوط کریں گے۔ جماعت المسلمین بھٹکل کے زیر اہتمام عظیم الشان اجلاس عام 11 مئی کو بزم بقائے اردو کے عہدیداران کی نشست کا انعقاد، کئی اہم امور پر تبادلہ خیال، ماہ اگست میں عوامی اجلاس متوقع۔ زیر تحویل قیدیوں کے درمیان ہاتھا پائی، ایک قیدی زخمی، اسپتال منتقل۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت میں مسلم وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، 3 طلاق سمیت کئی اہم مسائل پر ہوئی گفت و شنید۔ 3 طلاق پر الہ آباد ہائی کورٹ کا سخت رخ، آئین سے اوپر نہیں ہے کوئی بھی پرسنل لا۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل عوام الناس کو تحفظ فراہم کرانے اور محکمہ پولیس سے ان کے روابط مضبوط کرانے کی غرض سے کرناٹکا پولیس نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے، جس کے ذریعے سے اب عوامی مسائل سمجھنے میں پولیس کو بڑی مدد ملے گی اور عوام سے ان کے روابط بھی مضبوط ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام میں پایا جا رہا پولیس کا خوف بھی دور ہو جائے گا۔ اس بات کی اطلاع بھٹکل سرکل پولیس انسپکٹر سریش نائک نے فکر و خبر سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے دی۔ دراصل کچھ روز قبل فکر و خبر کے نمائندے سہیل ملا کو بندر روڈ پر چند پولیس اہلکار ملے جو ان سے ان کا موبائل نمبر پوچھ رہے تھے۔ اس دوران نمائندے نے اس کی وجوہات پوچھی تو تشفی بخش جواب نہیں دے سکے۔ آج فکر و خبر کے نمائندے نے اس کی وجوہات جب سرکل پولیس انسپکٹر سے پوچھی تو انہوں نے اس کی تمام تر تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے پولیس اہلکاروں سے روابط مضبوط کرنے کے لیے پولیس نے اب یہ طریقہ اپنایا ہے کہ شہر میں جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ نوجوانوں اور محلے کے ذمہ داروں سے تعلقات قائم کریں اور اس علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ان سے رائے مشورہ لیں۔ سرکل انسپکٹر نے بتایا کہ اگر اس محلے یا علاقے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس علاقے کے ذمہ دار پولیس سے رابطہ کر کے اس کی وجوہات پوچھی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام میں پولیس کا خوف ہے اور وہ پولیس تھانے آنے سے کتراتی ہے اور اپنے مسائل پولیس اہلکاروں کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے پولیس اہلکار اپنے اپنے ذمہ دیے گئے علاقوں اور محلوں کی مکمل نگرانی کریں گے اور وہاں امن و امان برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انسپکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکار یہ کام اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد ہی کریں گے۔ بھٹکل جماعت المسلمین بھٹکل کی جانب سے 14 شعبان المعظم 1438 ہجری مطابق 11 مئی 2017 عیسوی بروز جمعرات بعد نماز عشاء 9 بجے عیدگاہ میدان میں استقبال رمضان، مظاہرہ قرأت اور ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر ایک عوامی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بطور مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمود مدنی مدظ اللہ العالی شرکت کریں گے۔ اسی جلسے میں عالمی شہرت یافتہ نامور قرآن کرام اپنی خوبصورت تلاوت سے عوام کو محظوظ فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت پر رمضان المبارک کی فضیلت کے عنوان پر علماء کرام ایمان افروز خطاب فرمائیں گے۔ یہ عام اجلاس قاضی جماعت المسلمین بھٹکل حضرت مولانا ملا محمد اقبال ندوی دامت برکاتہم کے زیر صدارت منعقد ہوگا۔ عوام الناس سے کثیر تعداد میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ بھٹکل
بزم بقائے اردو کے عہدیداران کے انتخاب کے بعد پہلی نشست دفتر فکر و خبر میں آج بعد نماز عصر منعقد کی گئی، جس میں اس بزم کو مزید مستحکم کرنے اور عوام الناس کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کیے جانے کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کا آغاز مولانا جعفر ندوی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بزم کے جنرل سیکریٹری مولانا انصار عزیز ندوی نے بات شروع کرتے ہوئے اہم امور سامنے لائے اور سب سے پہلے اس بات پر عہدیداران کا اتفاق ہوا کہ اس بزم کو باقاعدہ طور پر ایک ٹرسٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے اور اس کے بعد منظم طور پر اردو کی بقا کے لیے کام کیا جائے۔ اس نشست میں اگست یا ستمبر کے ماہ میں منعقد ہونے والے عام اجلاس کی تیاریوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے کر اس کی تیاری شروع کرنے پر بھی غور و خوض کیا گیا تاکہ اردو کی بقا کے لیے مزید کام کرنے کا ایک منظم لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی طے پائی کہ 15 مئی کو اراکین کی ایک میٹنگ بعد نماز عشاء منعقد کی جائے گی، جس میں ممبرشپ فیس کی وصولی و دیگر کئی اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اس نشست میں مولانا اویس صاحب مدنی صدر بزم، مولانا انصار عزیز ندوی، پروفیسر ایم ملا، مولانا عزیز الرحمن رکن الدین ندوی، مولانا جعفر ندوی، جناب یاسین محتشم، جناب صادق نوید، جناب عرفان محتشم وغیرہم موجود تھے۔ منگلور زیر تحویل قیدیوں کے درمیان مار پیٹ کا ایک واقعہ یہاں منگلور جیل کے ملاقاتی کمرے میں پیش آیا ہے۔ اس حملے میں پرتاب رائے مقیم پتور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جسے حال ہی میں حراست میں لیا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق پرتاب پر بمبے فیصل، ناصر، الطاف اور محمد نے حملہ کر دیا۔ پیر کے روز اے اور بی گروپوں میں اپنی دوستوں اور اہل خانہ سے ملاقات کے دوران اچانک ہاتھا پائی شروع ہوئی، جس میں پرتاب زخمی ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حال ہی میں بمبے فیصل کو بنگلور جیل منتقل کیے جانے کے احکامات عدالت نے جاری کر دیے تھے، لیکن اس پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو پایا ہے۔ حملے کی وجوہات کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں حملے کی تصویریں قید ہوئی ہیں۔ بار کے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ ملحوظ ہے کہ اس سے قبل منگلور جیل میں دو گروپوں کے درمیان ہوئی ہاتھا پائی میں ایک نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ نئی دہلی وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 طلاق کے مسئلے پر سیاست نہ کرنے کی بات دہراتے ہوئے آج مسلم رہنماؤں سے اس مسئلے کے حل کی سمت میں پہل کرنے کی درخواست کی۔ مختلف مذہبی رہنماؤں، ماہرین تعلیم اور دیگر سماجی دانشوروں پر مشتمل 25 مسلم لیڈروں نے آج یہاں مسٹر مودی سے جمعیت علماء ہند کی زیر سرپرستی ملاقات کی۔ مسٹر مودی نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو 3 طلاق کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہوں نے کمیونٹی کے رہنماؤں سے درخواست کی کہ انہیں اس مسئلے کے حل کی سمت میں پہل کرنی چاہیے۔ وفد نے اس معاملے پر وزیر اعظم کے رخ کی تعریف کی اور کہا کہ طلاق کے موضوع پر مسٹر مودی نے وفد کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ مسلم سماج کا داخلی معاملہ ہے، اسے خود ہی حل کرنا چاہیے۔ خیر سگالی اور صلح کو جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت بتاتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی قیادت والی اس وفد کو مسٹر مودی نے کہا کہ حکومت کو شہریوں میں امتیاز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور کثرت میں وحدت ہی ملک کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نئی نسل کو دنیا بھر میں پھیل رہی دہشت گردی کی لہر کی زد میں آنے سے روکا جانا چاہیے۔ وفد کے ارکان نے امید ظاہر کی کہ پورے ملک میں لوگوں کو یقین ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کی ترقی اور بہبود ہوگی اور کہا کہ مسلمان جدید ہندوستان کی تعمیر میں برابر کی شرکت کے خواہاں ہیں۔ دہشت گردی کو ایک بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے اس سے پوری طاقت سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ساتھ ہی وفد نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی صورتحال میں ملک کی سلامتی کے ساتھ سمجھوتا نہ ہونے دیا جائے۔ ہندوستانی مسلمان ملک کے خلاف کسی بھی طرح کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو ایک میمورنڈم بھی وفد نے پیش کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے جمعیت کے صدر مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری اور جنرل سیکریٹری مولانا سید محمود مدنی نے مشترکہ طور سے کہا کہ ہماری میٹنگ مثبت اور قابل اطمینان رہی اور وزیر اعظم نے ہماری تمام تشاویز سے اتفاق کیا۔ الہ آباد
الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلم شوہر کی طرف سے بیوی کو 3 طلاق دیے جانے کے بعد درج جہیز مظالم کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے 3 طلاق اور فتوے پر اہم تبصرہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی پرسنل لا آئین سے اوپر نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرسنل لا کے نام پر مسلم خواتین سمیت تمام شہریوں کو حاصل آرٹیکل 14، 15 اور 21 کے اصل حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ جس معاشرے میں خواتین کا احترام نہیں ہوتا ہے اسے مہذب معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنس کی بنیاد پر بھی اصل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی مسلم شوہر ایسے طریقے سے طلاق نہیں دے سکتا جس سے مساوات اور زندگی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی پرسنل لا آئین کے دائرے میں ہی لاگو ہو سکتا ہے۔ فتوے پر عدالت نے کہا کہ ایسا کوئی فتویٰ درست نہیں ہے جو نظام عدل کے برعکس ہو۔ ہائی کورٹ نے 3 طلاق کی شکار وارانسی کی سمالیہ کی طرف سے شوہر عقیل جمیل کے خلاف درج جہیز ہراساں کیس کو منسوخ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ حکم جسٹس ESP کیسروانی کی واحد بینچ نے عقیل جمیل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے دیا ہے۔ عقیل جمیل کا کہنا تھا کہ اس نے بیوی سمالیہ کو طلاق دے دی ہے اور دارالعلوم افتاء جامع مسجد آگرہ سے فتویٰ بھی لیا ہے۔ اس بنیاد اس پر جہیز تشدد کا درج مقدمہ رد ہونا چاہیے۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔